اچھا جی، آج میں بات کروں گا ملک کے اندر تبدیلی کے حوالے سے کہ ہمارے ملک کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، ہمارا ملک آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، ہمارے ملک کے اندر ترقی کیوں نہیں ہو رہی، ہم پیچھے کی جانب جا رہے ہیں۔ دنیا آگے کی جانب بڑھ رہی ہے اور ہمارا جو گیئر ہے وہ ریورس لگا ہوا ہے۔ کچھ ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہم جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں نہ پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیچھے ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی میں کچھ ریزنز بیان کروں گا۔ وہ اس کی ریزن ایسے ہیں کہ ہمیں کریڈٹ لینے کی جلدی ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی اگر کام ہو رہا ہو یا کسی بھی حوالے سے کچھ بھی ایسا خود بخود ہو جائے تو ہم اس کا بھی کریڈٹ لے لیتے ہیں۔ جیسے ہماری گورنمنٹ حالانکہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ جس طرح پچھلے سال پیاز کا ریٹ کم ہو گیا تھا، 15 روپے 20 روپے کلو، سبزی کا ریٹ 10 روپے کلو میں مولی، اور اس طرح گاجر کا ریٹ 10 12 روپے کلو، اسی طرح دیگر جو سبزیات تھیں، گوبھی تھی یا کدو تھا، وہ اس طرح 15 سے 20 روپے کلو۔ تو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ایک تقریب کے اندر کہا، جی دیکھیں میں ایک شاپ کے اوپر گئی سبزی والی میں، تو وہاں پہ ایک عورت مجھے ملی اور عورت نے کہا، جی جب سے آپ آئی ہیں آپ نے بہت ہی شاندار اقدامات کیے ہیں، اور سبزی سستی ہو گئی ہے۔ پہلے تو سبزی اتنی مہنگی تھی کہ ہم سالن بھی نہیں پکا پاتے تھے، ہمارے حالات بہت تنگ تھے، تو جب سے آپ آئی ہیں تو اب کم از کم ہم سالن سے روٹی تو کھا پا رہے ہیں۔ اب ہماری صورتحال کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے۔ تو اب وزیر اعلیٰ صاحبہ کیوں خاموش ہیں جب 600 روپے کلو اس وقت ٹماٹر سیل ہو رہا ہے، اس وقت 150 سے کراس کر گیا ہے پیاز، اس وقت آلو کا ریٹ 100 روپے کراس کر گیا ہے، سبزیات 200 سے 250 روپے کلو میں سیل ہو رہی ہیں۔ تو اب وزیر اعلیٰ صاحبہ کیوں نہیں آ رہی ہیں اور کیوں نہیں غلطی کو ایڈمٹ کر رہی کہ یہ ہماری ناکامی کی وجہ سے ہی سبزیاں مہنگی ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم جو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، خود بخود سے آسان ہو جاتی ہیں، تو ان کا ہم کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا ایسے ہے کہ جب سبزیات بہت زیادہ پیمانے پہ کاشت کی جاتی ہیں تو سبزیات کے ریٹ گر جاتے ہیں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی بھی رول نہیں ہے، کسی بھی قسم کا رول نہیں ہے۔ یا تو یہ ہو کہ سبزی مہنگی ہو، اور جس طرح آج کل ٹماٹر 500 سے 600 روپے کلو میں سیل ہو رہا ہے، یہ تقریباً کوئی 60,000 روپے من کے حساب سے بنتا ہے، تو گورنمنٹ باہر سے امپورٹ کر کے اور یہاں پہ اس کا ریٹ 100 روپے سے نیچے لے کے آئے، ہم مانیں گے واقعی یار اتنا کچھ گورنمنٹ نے کیا ہے کہ یہاں پہ پروڈکشن نہیں تھی ٹماٹر کی، جس کی وجہ سے ٹماٹر مہنگا ہوا ہے، تو گورنمنٹ نے باہر سے معاہدہ کر کے ٹماٹر لے کے آئے ہیں اور عوام کو بینیفٹ ہوا ہے۔ پھر ہم بھی اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن جب ٹماٹر خود بخود لوگ لگائیں گے، اب اگلے سال لوگ بھیڑ چال کریں گے اور سارے ٹماٹر کے پیچھے چلے جائیں گے، سارے مرچ لگانا شروع کر دیں گے۔ ابھی مرچ بھی بہت زیادہ مہنگی ہے، سارے مرچ کے پیچھے چلے جائیں گے، سبزیات کے پیچھے چلے جائیں گے، بھنڈی لگائیں گے، کدو لگائیں گے، مولی لگائیں گے، گاجر لگائیں گے، تو پھر یہی ریٹ 10 15 روپے کلو پہ آ جائے گا۔ پھر اگلے سال پھر گورنمنٹ کریڈٹ لینا شروع کر دے گی۔ تو گورنمنٹ کا کام اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ آج کل لوگ ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ ہم بھی ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہیں، ہم نے زراعت کے اندر ڈگریاں بھی کی ہوئی ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کو ہم اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے گندم گورنمنٹ نے 2,000 روپے میں کسان کی سیل کروائی، زبردستی کر کے FIR کروا کے، اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ 2,000 2200 میں سیل کریں۔ اب 4,000 روپے میں گندم ہو گئی ہے، اب گورنمنٹ کیوں چپ ہے؟ پہلے 2,000 روپے پہ تو گورنمنٹ کریڈٹ لے رہی تھی، وہ جو 1,600 ارب روپیہ کسان کا ڈوبا، کسان پریشان ہوا، مارکیٹیں تباہ و برباد ہوئیں۔ ہم بارہا کہہ رہے تھے کہ 4,000 روپے سے کم ریٹ نہ کریں، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، فارمر تباہ ہو جائے گا، فارمر تباہ حال ہو جائے گا، تو کسی نے بھی نہیں سنی۔ اب جب زمینیں خالی پڑی ہیں، جب لوگ کچھ کاشت کرنے کے قابل نہیں رہے، لوگ پچھلی گندم کے اندر بھی لوگوں نے خرچہ نہیں کر پائے، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے مسلسل گورنمنٹ دباؤ دے رہی تھی کہ ریٹ نہیں بڑھنے دینا، تو اس کا نقصان اب یہ ہوا کہ وہ گندم کی جو پروڈکشن کم ہوئی، جو لوگوں نے گندم کم لگائی، اور پھر پیداوار بھی کم آئی کھادیں مہنگی ہونے کی وجہ سے، تو اب ریٹ 4,000 روپے ہو گئے۔ اب گورنمنٹ کیوں چپ ہے؟ اب گورنمنٹ کے نمائندے کیوں نہیں کھڑے ہو کے، یا ہمارے وزیر اعلیٰ کھڑے ہو کے، یا ہمارے مشیران کھڑے ہو کے کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو ریٹ ہے یہ ہماری نااہلی کی وجہ سے بڑھا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں جب آپ اس طرح کے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جب چیزیں سستی ہو جاتی ہیں اور اس سے کاشتکار کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، یا آپ کاشتکار کا زبردستی نقصان کرواتے ہیں، اس چیز کا پھر کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس طرف بھی آپ آئیں جب آپ کی گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے، یا آپ کے محکمہ زراعت کی نہ سمجھی کی وجہ سے، غلط ڈیٹا دینے کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے کہ آج ٹماٹر مہنگا ہے، آج پیاز مہنگا ہے،
آج آلو مہنگا ہے، آج سبزیات کو کوئی ہاتھ نہیں لگا پا رہا، غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ تو اب آپ کھڑے ہو کے اس چیز کے بارے میں بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ڈسکشن کریں محکمہ زراعت والوں کے ساتھ کہ یہ کیا ایشو پیش آیا کہ پچھلے سال سبزیاں سستی تھیں آج مہنگی ہیں۔ وہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتائیں گے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یا آپ کے وزراء، آپ کو مشیران آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس وقت سبزیات کم لگی ہیں۔ ظاہری بات ہے پچھلی دفعہ لوگوں کو لاس ہوئے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ۔ یا تو گورنمنٹ کمپنسیٹ کرتی، جب سبزیات سستی بک رہی تھی تو آپ نے کریڈٹ لینا شروع کر دیا کہ ہماری وجہ سے سستی بک رہی ہیں، تو آپ اس وقت کمپنسیٹ کرتے تو آج یہ قلت پیدا نہ ہوتی۔ آج لوگ کہنے پہ مجبور ہیں کہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہی یہ قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ظاہری بات ہے یا تو آپ باہر سے منگوائیں یا پھر یہاں پہ کاشتکار کو اس قابل بنائیں کہ وہ رقبے کے اوپر زیادہ سے زیادہ رقبے کے اوپر فصلات اور سبزیات کاشت کرے، اور جب اس کو نقصان کا اندیشہ ہو تو گورنمنٹ خود خریداری کر کے اور اس کا بوجھ برداشت کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ہم شارٹ ٹرم پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ اگر کاشتکار کو نقصان ہوا ہے اور چیزیں سستی بکی ہیں تو اس کا ہم کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جینون کام کریں، آپ اچھے سے اچھے کام کریں، زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کام کریں، زیادہ سے زیادہ فلاح کے کام کریں، وہ نظر آتے ہیں۔ ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی نقصان ہو، اس کا آپ کریڈٹ لینا شروع کر دیں۔ کاشتکار کا نقصان ہو اور آپ کریڈٹ لینا شروع کر دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی روایت ہے۔ بلکہ آپ حقیقت کے اوپر مبنی بات کریں، حقیقت کے اوپر کھڑے ہو کے جلسے کے اندر بات کریں، جو کہ ٹیکنیکل لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے اور عام آدمی کی بھی سمجھ میں آئے۔